حدیث نمبر 389 389 حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاویة عن عبد الرحمن بن ابی بکر وهو ابن الملیکی عن ابن ابی ملیکة عن عائشة رضی اللہ عنها قالت لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختلفوا في دفنه. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کر لی گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، لوگ اختلاف کیے کہ آپ کی تدفین مبارک کہاں پر ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس جگہ رکھا جائے. آپ کا تکیہ مبارک، تکیہ کہتے ہیں سرزمین دکن میں بزرگان دین کی مزار جہاں پر ہوتی، یعنی بزرگ وہاں پر آرام کرتے ہیں تو تکیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک اور آپ کا قبر مبارک کہاں بنائی جائے. فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیتہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات ایسی سنا جو میں بالکل نہیں بھولا، یعنی مجھے پکا یاد ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. کہتے ہیں قال ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذي يحب ان يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو صرف اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح کو، کسی بھی نبی کے روح کو اسی مقام پر قبض کرتا ہے جہاں پر وہ نبی مدفون ہونا پسند کرتے ہیں. جہاں پر نبی کو پسند ہوتا ہے کہ مجھے اس سرزمین پر، مجھے اس مقام پر دفن ہونا ہے، اس مقام پر میری مزار اور قبر بننا ہے، جہاں پر نبی کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقام پر اس نبی کی روح کو قبض کرتا ہے. ادفنوہ فی موضع فراشہ. تو ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک جہاں پر تھا بس وہیں پر آپ کے روضے پاک کو بنایا جائے اور آپ کی قبر انور کو بنایا جائے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ان کے بستر میں ہوا اور اسی مقام پر پھر ان کی مزار مبارک بنائی گئی.